آپ نے المحنّد المفنّد پہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کو فون کیا ہے اور ان سے المحنّد المفنّد پہ قرآن اور احادیث سے دلائل مانگے ہیں۔ تو اب آپ کا اس پہ کیا ہے کہ آپ ان عقائد کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جی جناب اسامہ بھائی، المحنّد علی المفنّد کتاب ہے علماء دیوبند کی عقائد کی۔ میں ذاتی طور پر علماء دیوبند کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں ذاتی۔ اچھا، اور یہ بات علمی نسبت، واہ، جو علماء دیوبند کی میں تو ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ علماء دیوبند ماشاء اللہ تعالی ایک منجے ہوئے، ہاں جی، اور ایک دیانتدار علماء کا ایک مجموعہ ہے، پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ بات یہ تھی علماء دیوبند، آپ اٹھا لیں ان کی تاریخ، جی، تصوف میں جائیں، غلو والا نہیں، ہاں، اس میں بڑی محنت کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عالم گزرے ہیں، وہ ایک ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ میں کاشف بھائی سے ملنے کے لیے گیا، کاشف مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص الخاص، میں فیصل آباد گیا ان سے ملنے، مجھے کہنے لگے اماد بھائی مارے مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے کہا، اور یہ اب تحقیق بشک فون کر کے جو مرضی بھائی پوچھ لیں ان سے، کاشف بھائی سے، مجھے کاشف بھائی نے خود کہا تھا کہ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں اگر ملفوظات ہیں جی وہ نہ پڑھتا، مولانا اسحاق مدنی صاحب کہہ رہے ہیں، بابا جی فوت ہو گئے ہیں، جن کو شیعہ مانتے ہیں اور اہل حدیث کے وہ ایک عالم گزرے ہیں، میں قادیانی ہو جاتا اگر میں حضرت تھانوی صاحب کو نہ پڑھتا۔ یہ ہے علماء دیوبند، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جی، یہ ایک نظم بھی ہے نا، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، ہاں جی، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، سبق امام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ یہ ایک نظم میں پڑھتا تھا، ابھی بھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے جی۔ علماء دیوبند کی عزت میں کرتا ہوں۔ المحنّد المفنّد کا جو ایلیگیشن تھے وہ یہ تھے کہ ایکچولی احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہوں گا، کیوں؟ انہوں نے بھی دین متین کی خدمت کی ہے، ہاں، میں انصاف سے چلوں گا، یہ نہیں کہ میں ان کی کاوشیں، ان کی جو خدمات ہیں اس کو میں ایک طرف کر دوں، یہ غلط ہے نا پھر۔ احمد رضا خان صاحب سے میرے بھی میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، علمی کئی میرے اختلافات ہیں، مگر وہ سنی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، تو ان کے ایلیگیشن سے علماء دیوبند کے اوپر، جو کہ سب کو پتہ ہے، جو پچھلے علماء گزرے ہیں، اب بھی جو بڑے علماء ان کو پتہ ہے، تو انہوں نے حرمین شریفین میں یہ کویشچنس بھیجے تھے کہ ان کے عقائد ایسے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ فلانی چیزیں ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہیں مکہ مدینہ کے علماء نے اس پر پھر کلیریفیکیشنز مانگی تھیں علماء دیوبند سے، تو علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جی، جو اکابر علماء ہیں، انہوں نے جواب دیا، 26 سوالات کے جوابات، تو انہوں نے جب سوال بھیجے، اپنے جواب دیے، انہوں نے سوال کے جوابات دیے، تو انہوں نے پھر
دستخط کیے کہ علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. میں دیوبندی نہیں کہتا اپنے آپ کو، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، نہ میں بریلوی کہتا ہوں، میں اہل حدیث نہیں ہے، کسی فرقے سے تعلق نہیں. ہاں مسلک سے تعلق نہیں، فرقہ نہیں، مسلک سے میرا تعلق نہیں ہے، مسلک سے تعلق میرا نہیں ہے، منہج سے اہل سنہ والجماعت ہوں میں. مگر علماء دیوبند کو جو میں نے کالز کی تھی، بڑے بڑے علماء کراچی سے لے کر گلگت تک، بلکہ آؤٹ آف کنٹری امریکہ، مفتی منیر اخون صاحب جیسے جو مفتی امریکہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بڑے علماء ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب علماء دیوبند کی پہچان ہے، ایسی ہے جی. مولانا منظور مینگل صاحب، مولانا حنیف جلندری صاحب، ہاں جی، مولانا اللہ وسایا صاحب، اور مولانا جو ہیں عثمان صاحب، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈاکٹر سومرو صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے سکھر والے، ہاں جی، اور اسی طرح جو ہیں جامعہ حقانیہ فون کیا، جامعہ فریدیہ فون کیا، کہاں کہاں میں نے کالز نہیں کی کہ مجھے یہ بتائیں کہ المحند علی المفند کے جو عقائد ہیں، عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہی ہے وہ عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، اس پر قرآن کی آیت ہو، صحیح حدیث ہو. یہی میں نے کہا تھا نا جی. تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، اس وقت بھی میری نیت ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے، رہے گی. ابھی بھی اگر کوئی عالم آئے، عالم جو بجید، ان سے میں اس بارے میں ڈسکشن کروں گا. مگر ایک چیز میں ریپیٹ کر دوں کہ علماء سعودیہ، علماء حرمین شریفین نے دستخط کر دیے، پھر تو ہو گیا اجماع امت. اور اجماع امت دلیل ہے. اجماع امت کیا جی؟ دلیل ہے. قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس شرعی، یہ 4 دلائل اربع ہیں. پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے. اسی طرح اجماع امت دلیل ہے. میں نے پھر یہ سوچا تو میں نے کہا یار علماء حرمین شریفین نے تو اس پر دستخط کر دیے ہیں، بے شک وہ پہلے والوں نے کیے ہیں، دوسرے والوں نے کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ دستخط کرنے والے اور تھے، دستخط کیے تو ہیں نا یار. بات یہ ہے کہ میں جامعہ حنفیہ، یہ جیلم ہے، قاری خبیب عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین. میں ان کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی نہیں پتہ شاید. اب ان کی جگہ جو ان کے بیٹے معتمم ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں. میں نے دستخط کرانے تھے قاری خبیب صاحب سے، کسی مسئلے پر تحقیق کرنی تھی یا دستخط کرانے تھے، تو وہ تحقیق کر کے ان کے بیٹے مجھے دستخط کر دیتے ہیں، تو بات ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی ہے نا یار. تو علماء حرمین شریفین، علماء شام، علماء مصر، بڑے بڑے جو اکابر علماء ہیں، انہوں نے اس پر دستخط کیے، تمین کی اجماع امت ہے. اور اجماع امت دلیل ہے، اجماع امت دلیل ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفری ہیں، یہ نعوذ باللہ غلط ہے. کفریہ نہیں ہے. کفریہ کدھر ہے؟ اجماع امت کو کفری آپ کہہ دیں گے؟ تو میں نے یہ جو سوال کیا تھا، میں سوال آج بھی کرتا ہوں کہ مجھے ایک آیت چاہیے، ایک حدیث چاہیے. مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ علماء دیوبند نے جب دستخط کیے ہیں، میں نے بعد میں سوچا، میں نے کہا پھر تو اجماع امت ہے. تو ایک دلیل مل گئی. تو لہٰذا میں نے اس لیے پھر فون کرنا بند کر دیا. ابھی بھی میں چاہوں میں کر سکتا ہوں، پر میں کہا نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. جبکہ اچھا مزے کی بات ہے، مجھے آج تک کسی عالم نے یہ بات نہیں کی، کسی عالم دین نے. اللہ نے میری شرح صدر کی، اللہ نے میرا جو ہے وہ مجھے متوجہ کی، اللہ نے کی، اللہ نے رہنمائی کی کہ یار یہ تو دستخط کیے انہوں نے جی، اور وہ تو اس پر یعنی کہ دستخط کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ عقائد ٹھیک ہیں، تو پھر یہ بات ہی ختم.
میں علماء آج تک پورے پاکستان کے عالم سے مطمئن نہیں ہوا. میں اپنے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, ذہن میں بات ڈالی کہ یہ عقائد ٹھیک ہے, اجماع امت ہے اس پر, ٹھیک ہے جی. تو باقی قرآن کی آیات مانگنا یہ غلط نہیں ہے اس حوالے سے, کیونکہ ایک وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ ہے, تو اس پر قرآن کی آیات ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح حدیث ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن صحیح حدیث ہی ہمارا اصل ہے. یہ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں نا, علم قرآن و حدیث ہے. رائے وینڈ میں تشریف لاتے تھے, میں نے خود سنی ان کی بات. علم قرآن و حدیث ہے. علم تو یہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, اترا ہے, علم تو وہی ہے. مگر اجماع امت یہ ایک دلیل ہے, اور میرے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی, اکٹھی نہیں ہوگی. یہ حدیث کا مفہوم ہے اور یہ صحیح حدیث ہے, المستدرک الحاکم میں ہے جی. تو اس لیے المحند المفند جو ہے, جو میں نے سوالات کیے تھے قرآن کی ایک آیت صحیح حدیث, مگر مجھے اس پر میرا دھیان نہیں گیا, توجہ نہیں کی کہ علماء حرمین شریفین نے دستخط, کیونکہ مکہ مدینے سے دین نکلا نا یار, یہ مکہ مدینے سے ہی دین آیا نا ہمارے پاس. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین لے کر آئے نا ہمارے پاس, وہ کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مدینے سے آئے تھے نا یار, حرمین شریفین سے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, اور وہاں کی علماء کوئی شافعی ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ شافعی, حنفی, مالکی, حنبلی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ سارے اہل سنہ والجماعت ہیں, یہ سارے اہل سنہ والجماعت ہیں. ہاں, مالکی بھی, حنبلی بھی, شافعی بھی, حنفی بھی, ایک نسبتیں ہیں جی. تقلید شخصی, تقلید جامت کا میں قائل نہیں ہوں, مگر میں ان تمام کی عزت کرتا ہوں. یہ اللہ کے ولی تھے سارے, یہ سب اللہ کے ولی تھے جی. انہوں نے دین ہم تک پہنچایا دیانتداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, امانت کے ساتھ جی. ان کی خون پسینہ لگ گیا یار دین ہم تک پہنچانے کے لیے. میں ان تمام ائمہ اربعہ کی اور ائمہ محدثین کی سب کی جی جو ہے وہ قدر کرتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, آمین, جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے. تو باقی علماء دیوبند کی بات رہی, علماء بریلوی کی بات رہی, علماء اہل حدیث کی بات رہی, میں سب کی ان کی قدر. علماء اہل حدیث کے عقائد ماشاءاللہ اچھے ہیں جی. اور اسی طرح جو ہے علماء بریلوی وہ بھی ہمارے بھائی, مسلمان بھائی ہیں. کچھ چیزیں ہیں ان میں مجھے اختلاف ہے, مگر انہوں نے بھی ماشاءاللہ تعالی دین کی خدمت کی ہے. احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور باقی علماء دیوبند ہو گئے, اور علماء اہل حدیث ہو گئے, یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, میرے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے کر دی کہ وہ جو نا دستخط کیے تھے نا, وہ ایکچولی دلیل بن گئی تھی, اس لیے دستخط کیے, ایسے کوئی نہیں دستخط کرتا. تو باقی علماء دیوبند کے ساتھ ساتھ ہیں, ہم سب علماء کے ساتھ ساتھ ہیں. میں اپنی اصلاح کے لیے علماء کے پاس جاتا ہوں, اتحاد امت کے لیے کام کر رہا ہوں. میں پھر عرض کر دوں, اتحاد امت یہ لوگ, بعض لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یار اتحاد امت کیا ہے. یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی جب امام مہدی نے آنا ہے نا, ہمارا ایمان ہے کیوں جی, امام مہدی آئیں گے رحمت اللہ علیہ, حضرت عیسیٰ آئیں گے امتی بن کر, اور یہ ٹاکرا ہوگا, جنگ و جدل ہوگا ان کے ساتھ جو ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ جی. تو اس پر میں یہ کہوں گا, میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے وہ کون سی فرقے کی دعوت دے رہے ہوں گے, وہ کسی فرقے سے وہ مسلم ہوں گے, اور اس وقت شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی سب ایک ہوں گے, سب مسلمان ہوں گے. یہ سب مسلمان ہیں یار. میں اتحاد امت پر جو میں بات کر رہا ہوں امام مہدی کی, اس لیے بات کی ہے کہ اس وقت سارے مسلمان اپنے آپ کو ہم مسلمان کہیں سب سے پہلے, یہ نہ کہ جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں.
بعض نادان کہتے ہیں جی میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں. بھئی اپنے آپ کو مسلمان کہیں آپ. اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کریں. ہم ٹھیک ہے، جو آپ کا مسئلہ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو جو عقیدہ آپ کو مبارک ہو، مگر یہ نہ کہ جی میں یہ ہوں. آپ کہیں میں مسلمان ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں. ہاں اہل سنت منہج ہے مگر میں مسلمان ہوں. تو اتحاد پر کام کریں، اتحاد کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی ضرورت ہے. یہ میں علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اور عوام الناس سے بھی، اس پر محنت کریں، اس پر آئیں. جی اسی پر میرا یہ موقف ہے. جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر.